حکم و امالکم او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ میرے بزرگوں اور نوجوانوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کے 2 جز تلاوت کیے۔ واقعی اگر ان کے مضامین پر ہم لوگ غور کر لیں تو انسان کی روح جھنجھوڑ جائے گی اور حقیقت میں اس کو دنیا سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے ہے کہ اللہ انسانوں کو جتلاتے ہیں کہ میں نے کیوں بھیجا، اور دوسرے جس کا تعلق خود ہماری ذات سے ہے کہ جس کو ہم آج دنیا کے اندر بھگت رہے ہیں۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، انسان جیسا کرنا ہے ویسا دنیا کے اندر تجھے بدلہ ملے گا، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی بات زبان سے نکالی اور فوراً حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس بات کو اپنی زندگی کے اندر اتار لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ملا۔ دنیا کے اندر ان کے لیے بشارت تھی کہ اللہ راضی ہو گیا، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان کو سب سے بڑا اعزاز یہ ملا کہ اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا خطاب دے دیا۔ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، ہماری طرح کھاتے تھے، پیتے تھے، عبادات کے اور شریعت کے مکلف تھے، لیکن ان لوگوں نے دنیا کو اپنے دل و دماغ سے نکال کر ان کا ٹارگیٹ آخرت تھی، اور آخرت کو اپنا مشن بناتے ہوئے ان لوگوں نے جو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنتوں کو اپنایا ہے، آپ کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا پر ان لوگوں کو راج کرایا ہے۔ کیا آج ہم لوگ نہیں کر سکتے؟ میرے بزرگوں اور نوجوانوں، سب ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ کہ انسان اسی طریقے پر پہنچ جائے کہ جو طریقہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا بتلایا تھا۔ پہلی بات تو ہمارے اندر وہ چیز ہے نہیں۔ دیکھیے اس کے اندر سب برابر ہیں، چاہے عوام ہو چاہے خواص ہو، سب برابر کے ملوث ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم رسوا و ذلیل بھی ہو رہے ہیں۔ نئے نئے قانون ہمارے سامنے آتے ہیں، نئی نئی چیزوں کے اندر مداخلت کی جاتی ہے، کبھی قرآن کے اندر مداخلت کی جاتی ہے، کبھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرمان کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی ہمارے اکابر علماء کے جو اپنے طریقہ کار تھے ان کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ میرے نوجوانوں اگر ہم غور کر لیں تو اس کی وجہ بھی معلوم ہو جائے گی کہ ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طریقے سے ہم ہٹ چکے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ اسی طریقے پر لوٹیں۔ پہلی بات تو ہمارے اندر وہ چیزیں ہیں نہیں، اگر بالفرض تھوڑی بہت ہے بھی تو ریاکاری دکھلاوا بہت زیادہ پیدا ہو چکا۔ اگر ہم ذرا سی کچھ عبادت کر بھی لیتے ہیں تو جب تک ہم 10 لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرتے، اگر ہم کوئی اچھا کام کر لیتے ہیں تو جب تک 10 جگہ اس کو بیان نہیں کرتے تب تک ہمارا ہضم نہیں ہو ہاضمہ نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم نے کوئی اچھا کام کر بھی لیا، اللہ ہمارے درجات بڑھانا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر عزت سے نوازنا چاہتے ہیں، تو 70 جگہ اس کو بیان کرنے کے بعد وہ جو اس پر اجر و انعام ملا تھا اس کو سب کو ختم کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاملات، ہماری عبادات صرف ریاکاری اور دکھلاوے تک محدود ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں ہماری عبادتوں کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر ہمارے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، انشاءاللہ خود بخود ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ اور جب اخلاص پیدا ہوگا تو حقیقت حال یہی ہے کہ اگر انسان اخلاص کے ساتھ ذرا سا عمل کر لے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگ لے تو اس رب دو جہاں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی ضرور سنتے ہیں۔ یہ بات میں نہیں بلکہ بڑے علماء نے کہا ہے کہ اگر انسان اخلاص سے کوئی کام کر لے اور کام کرنے کے بعد اللہ سے مانگ لے، اپنے اس عمل کا واسطہ دے دے کہ پروردگار جو بھی میں نے کچھ کیا ہے
اگر اس کے اندر اخلاص ہے، اللہ تیرے لیے کیا ہے، اس کام کی بدولت میری اس ضرورت کو پورا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سنے گے۔ اللہ نے کہا میرے بندے مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، میں تجھے دینے والا ہوں۔ تمام چیزوں کے خزانے اللہ کے یہاں ہیں، انسان صرف ذرائع اختیار کرتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے، راستے اللہ تبارک و تعالیٰ کھولا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے معاملات پر، اپنے اعمال پر، ظاہری اعتبار سے ہو یا باطنی اعتبار سے ہو، ہم ان تمام پر غور کریں۔ اگر ہم ان کے صحیح ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر لیں، اور اگر کچھ معاملات ہمارے اچھے نہیں ہیں تو پھر ان کو صحیح کرنے کی اصلاح کی اور صحیح کی ہم اپنے اندر فکر پیدا کریں۔ اگر انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ظاہر اور باطن دونوں کو سنوار دیا کرتے ہیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارے بھائی نصر الدین صاحب نے 200 روپے سے، بھائی سعید صاحب نے 100 روپے سے، اسی طریقے سے ہمارے بزرگوار نے اور ایک صاحب نے اور کچھ پیسوں سے مسجد کا تعاون کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات کے اس تعاون کو قبول فرما لے، اللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے، اللہ آنے والی تمام پریشانیوں سے، بیماریوں سے اللہ حفاظت کے فیصلے فرما لے۔ بھائی تھوڑا تھوڑا دیکھیے مسجد کا بھی خیال کرتے رہیں، وقت کم ہوتا ہے، آپ حضرات سے بیچ میں بھی بار بار نہیں کہا جاتا، اس لیے تھوڑا تھوڑا اپنی حیثیت کے مطابق مسجد کا تعاون ضرور کر دیں۔ آپ حضرات کا تھوڑا تھوڑا تعاون ہوگا، انشاءاللہ اس وقت اس کی اہمیت معلوم ہوگی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انعام، اس کا بدلہ ہمیں دیں گے، اس وقت ہم تمنا اور کوشش کریں گے کاش کہ ہم دنیا کے اندر اور زیادہ خرچ کر دیتے تو آج اللہ تعالیٰ ہمیں اور بہت زیادہ انعامات سے نواز دیتے۔ تو آج تو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا، چونکہ جیب سے جب کوئی چیز نکلتی ہے تو انسان کو درد ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے تو انشاءاللہ اس وقت معلوم ہوگا، اس وقت اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ ہم نے جو بھی کچھ اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کیا ہے اس کا ہمیں صلہ کیا مل رہا ہے، اور ہم اور زیادہ خرچ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور زیادہ اپنی نعمتوں سے نوازتے۔ تو بھائی تھوڑا تھوڑا دیکھیے مسجد کا تعاون کرتے رہیں آپ حضرات۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر خوف پیدا کرے، اگر اس کے اندر خوف پیدا ہو گیا تو اس کے اعمال خود بخود سدھرتے چلے جائیں گے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کو خلیفہ بنایا گیا، اور مراد نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ سے مانگا تھا کہ پروردگار مجھے عمر دے دے۔ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور حضرت عمر کے ذریعے دنیا کے اندر اسلام کو تقویت ملی، دنیا کے اندر اور زیادہ اسلام پھیلنے لگا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس لگی، خلافت کا دور تھا، آپ کو پیاس لگی، پانی پینے کے لیے منگوایا کہ ذرا مجھے پانی دیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین ہیں، پانی کی جگہ ہم شربت بنا کر دے دیں، تو کچھ لوگوں نے شربت دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے ایسے صحابی تھے، ایسے خلیفہ تھے، اللہ کے محبوب کے ایسے دوست تھے جن کے بارے میں حضور نے یوں کہا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کو نبی بنا دیتے، چونکہ عمر کے اندر وہ تمام کی تمام صفات موجود ہیں جو کہ نبی کے اندر ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ سوچ اور یہ فرمان ہے۔ وہ عمر کے جو اس وقت امیر المؤمنین تھے، اپنے وقت کے بادشاہ تھے، اپنے وقت کے امیر تھے، کسی نے یوں کہا کہ امیر المؤمنین نے پانی مانگا ہے، کہا پانی نہیں بلکہ ان کو شربت دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شربت کا گلاس بھیجا گیا، جب آپ نے اپنے منہ سے اس پانی کے گلاس کو جس کے اندر شربت تھا اپنے منہ سے لگایا تو میرے نوجوانوں آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور وہ آنکھوں سے جو آنسو بہ رہے تھے وہ آنسو گلاس کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ کسی نے معلوم کیا کہ امیر المؤمنین رونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے پانی مانگا، آپ کو شربت دیا گیا، اس میں رونے کی کون سی بات تھی؟ کہا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی اور یوں کہا کل قیامت کے دن اگر میرے رب نے مجھ سے معلوم کر لیا کہ عمر دنیا کی ساری لذتیں جو دنیا کے اندر تیری زندگی کے لیے میں نے دی تھی وہ تو نے استعمال کر لی، اب تیرا کوئی حصہ نہیں، تو اس وقت مجھے کیا جواب دوں گا؟ ایک پانی کا گھونٹ کی جگہ
شربت جب آپ کے منہ کے قریب پہنچتا ہے تو حضرت عمر فاروق میرے نوجوانوں رو پڑتے ہیں. اور آج ہم غور کر لیں کہ دنیا کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں. کیا کبھی احساس ہوا ہے کہ ہم دنیا کی اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں, آیا اس کا شکر ادا کرتے بھی ہیں یا نہیں؟ ان دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد کیا ہمارے دل کے اندر کبھی خوف پیدا ہوا کہ اللہ نے اگر معلوم کر لیا کہ وہ نوجوان تجھے دنیا کے اندر ساری نعمتیں دی تھی, جب اب جنت میں تیرے لیے کوئی نعمت نہیں, تو اس وقت کیا ہوگا؟ میرے نوجوانوں, دنیا اندر انسان کو اللہ نے بہت تھوڑا سا وقت لے کر بھیجا ہے. انسان کو یہ بات بتلائی گئی, الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا, کوئی انسان دنیا کے لیے, دنیا میں تجھے دنیا کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ جب دل چاہے جہاں سے دل چاہے کھا پی ایسی زندگی گزار,